الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ الکہف 15واں پارہ آیات شریفہ 32 سے 44 تک 13 آیات مبارکہ میں دو اشخاص کا قصہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. ایک ایمان والا غریب اور ایک کافر باغوں اور پھلوں والا. اس بارے میں آیات کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے قدر تفصیل سے بات گزشتہ دروس میں ہوتی رہی. کل کے سبق میں اس واقعہ قرآنیہ کے حوالے سے 7 دروس نصیحتوں اور عبرتوں کا تذکرہ کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی. گزشتہ بات کو دہرائے بغیر کچھ نئے دروس نصیحتیں اور عبرتیں اپنے اپنے فائدے کے لیے سنی اور سنائی جاتی ہیں. شاید اللہ تعالی ہم ناکاروں کے نصیب میں ان سے دنیا و آخرت میں فائدہ پانا مقرر فرما دے. آج کی گفتگو میں پہلا سبق اور میری التماس ہے ہر سبق اس کے آئینے میں فضل الہی اور آپ سب بغیر استثناء کے جو خفا ہوتا ہے فضل الہی اور آپ سب اپنے اپنے چہرے کو اپنی اپنی سیرت کردار اور طرز عمل کو دیکھیں کہ میں اس سبق کی روشنی میں کہاں ہوں. آج کا پہلا سبق کافر سرمایہ دار اس کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے جو ملا ہے یہ میری کاریگری کی وجہ سے ہے, میری فنکاری کی وجہ سے, میں اس کے لینے کا حقدار ہوں, مجھ پر کسی کا احسان نہیں. اور اسی کی ایک شیطانی تعبیر سیلف میڈ, کہ جو ملا ہے نہ باپ نہ ماں کی تربیت نہ باپ کی پرورش نہ عرش والے رب کی رحمت, نہیں میری وجہ سے. اور اسی لیے وہ قیامت کا انکار بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھتا ہے اگر قیامت ہوئی بھی تو میں ہوں گا تو مال بھی ہوگا. جب حقدار میں ہوں تو جہاں میں مال میرے ساتھ ہوگا. باغوں والا کافر اس نے کیا کہا کہ میں نہیں سمجھتا قیامت قائم ہوگی, اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً میں ضرور پلٹنے میں اس سے بہتر پاؤں. لا حول ولا قوة. اللہ کے لیے میں آپ اپنے آپ کو اس آئینہ میں دیکھیں, کیا ہماری ایک بڑی تعداد یہی نہیں سمجھتی
چاہ تو جہاں بیٹھوں گا دولت میرے قدموں میں آئے. یہ بکواس چلتا ہے کہ نہیں؟ کیوں نہ سر؟ جس کو حد لگاؤ سونا بن جائے، تیرے ہاتھ میں کیڑے پڑ جائیں بدبخت. تیرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ جن ہاتھوں پہ ناز ہے اللہ چاہے شر کر، قلم اٹھا کے اپنے دستخط بھی نہ کر پائے. تیرے ہاتھ کیا ہے؟ دیکھیں یہ جملہ چلتا ہے اور مسلمانی کا دعویٰ بھی ہے نا. اللہ کے یہ میں کہنے والا اور آپ سننے والے، اور جو کوئی سنے بعد میں بھی، اگر مسلمان رہنا چاہتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، اس جملے سے دور ہو جائے. کیوں؟ جو یہ شیخی بگاڑتا ہے اللہ پھر دکھاتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا تھا. یہی جو یہ شیخی بگاڑ رہا ہے، آئندہ سبق آ رہا ہے کہ باغ نہیں، باغ کا پھل نہیں، بلکہ جو اس میں سرمایہ کاری کی تھی، گھر سے پیسے جا کے لگائے تھے، ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا. کدھر گئی تیری کاریگری؟ جو سرمایہ آج کی دنیا میں بابا سے وراثت میں پایا تھا، ماموں نے دیا تھا، کہیں سے ملا تھا، سسرال والوں سے جھپٹا تھا، وہ بھی چھٹ گیا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسا شیطانی بول نہ بولے، نہ اپنے دل اور دماغ میں رکھے. جہاں مل رہا ہے عرش والے رب کی رحمت سے، جہاں ملے گا ان کی رحمت سے، اور وہ چاہے جہاں سر میں خارش کرنے کی فرصت نہیں، سارا دن مکھیاں مارتا رہے، وہ آ کے پوچھے نا زندوں میں ہے یا مردوں میں ہے. نواں سبق نوٹ فرمائیے، واجی نوٹ کرو. نواں سبق، بروں کی بات سن کے کاندھے پہ اٹھ کے چلے جانا، ٹوپی سر پہ رکھی، بسکٹ پہنی اور چلے گئے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں. یہ مسلمان کا شیوا نہیں. ایسا مسلمان، اس کی مسلمانی خطرے میں. سمجھ آ رہی ہے عبداللہ؟ ایسا مسلمان خطرے میں ہے، کسی وقت بھی پنکچر ہو جائے. مسلمانی کیا ہے؟ جہاں شریعت ٹوٹے، دین پہ حرف آئے، آن ریکارڈ ہی کہتے ہیں، آن ریکارڈ آئے کہ جو تو نے کہا غلط ہے، جو تو نے چھوڑا ہے، حق یہ تھا کہ اس کو کر. منوانا اس کا ہم میں سے کوئی بھی ذمہ، اللہ کا نبی ذمہ دار ہے. لیکن منہ لپیٹ کے چلے جانا، ایسا یہ جھوٹا شریف ہے. میری ذاتی مصلحت کے خلاف کوئی بات کرے پھر دیکھیں میں شریف ہوں یا کیا ہوں. پھر کیا کہتے ہیں مجھے کوئی چھیڑے نہیں، ہم کو چھیڑے تو ہم کچھ اور ہی ہے، اور تیرے دین کو کوئی چھیڑے تو کچھ نہیں ہے. بے غیرت. تیرے دین کی غیرت، اس کی غین کا نقطہ بھی تجھ میں نہیں، تو تیرا دین کب رہے گا؟ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے اور اپنی اولادوں کی اس نقطے پر کرنے صاحب تربیت کیجیے. دین پہ صرف چلنا نہیں، کیا کرنا ہے؟ یہاں دین ٹوٹے وہاں اس ٹوٹنے کو بچانا ہے. گولی چلانی نہیں، لڑائی کرنی نہیں، بغاوت کرنی نہیں. ہمارا دین اس کی اجازت، کوئی کرے تو اس کی اپنی غلطی ہے، اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. کیا کرنا ہے؟
پیار سے، محبت سے، حکمت سے، دانائی سے حق کو واضح کرنا ہے اور باطل کے باطل ہونے کو آشکارا کرنا ہے۔ ہاں جہاں اپنی اولاد ہے، اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، پھر اپنے اختیار کے بقدر شرعی حدود کے اندر، اور وہاں بھی شرعی حدود کو توڑنا نہیں۔ اب کسی بچے نے بے دینی کی گولی مار دے کہ میرا اختیار، نہ دین کی دعوت بھی شریعت کے قواعد کے اندر ہے، باہر نہیں۔ دین قائم کرتے کرتے خود دین سے نہیں نکلنا، دین کے اندر ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، نواں نقطہ، مومن غریب ساتھی، نوٹ فرمائیے رب کے بیان میں کیا حکمتیں ہیں۔ غریب ساتھی، اور کتنا مالدار ہے وہ، اللہ پاک نے کمال نقشہ کھینچا ہے۔ 2 باغ، کس کے؟ سب سے قیمتی پھلوں کے، انگور اور کھجور، اور درمیان میں کھیت اور بیچ میں نہر، اور اس کے علاوہ دیگر مال و اسباب، اور کیا چاہیے؟ اب چھوٹا کیسے چھوٹا دنیاوی طور پر؟ تو چھوٹا عام طور پر مال و اسباب میں بڑے کے سامنے بولنے کی ضرورت کرتا، لیکن نہیں، ایمان کے ساتھ بہت بڑا ہے۔ قال له صاحبہ، اس کے ساتھی نے اس سے کہا، فوراً ٹوکا، چپ رہنا۔ چپ رہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا دین نیک کے اندر ہے وہ ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ سورہ لقمان جا کے دیکھ لینا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ایک آیت میں 4 نصیحتیں ہیں، سن لیجیے، بعد میں جا کے دیکھ لینا۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر، اور اس کے بعد فلسفہ نوٹ کرو، وأمر بالمعروف، دوسرا حکم کیا تھا؟ نیکی کا حکم۔ تیسرا حکم وانہی عن المنکر، شاہ صاحب کی بات واضح ہو رہی ہے، برائی سے روک۔ چوتھا حکم واصبر علی ما اصابک، مصیبت جو آئے اس پر صبر کر، اور یہ مصیبت آنے کے کئی اسباب، ان میں سے ایک کہ جب تو نیکی کا حکم دے گا برائی سے روکے گا تو جس کو حکم دے گا جس کو روکے گا اس کی دم پہ پاؤں آئے گا، وہ تڑپے گا اور تیرے گلے پڑے گا۔ تو نے کیا کرنا ہے؟ واصبر علی ما اصابک۔ اب میرے ساتھ نوٹ کیجئے، 4 حکم دیے لقمان نے، اور لقمان کی وصیت اللہ کو اتنی پسند ہے میرے علم میں، پورے قرآن کریم میں، حماد سجاد اگر کچھ اور بات ہو تو بتلانا، پورے قرآن میں کسی باپ کی اتنی مفصل وصیت، نصیحت اپنی اولاد کے لیے الفاتحہ سے الناس تک قرآن پاک میں محفوظ ہے۔ بیٹو ہے، اللہ کو کتنی پسند ہے۔ تو اس لقمان کی نصیحت کا ایک روشن پہلو، ایک آیت میں اس کے 4 حکم، ان 4 میں سے ایک کا تعلق خود عمل کرنے سے، اور 3 کا تعلق، بولو سمجھ نہیں آئی؟ 3 کا تعلق دوسروں کو سمجھانے سے، 75% سمجھانے سے، اور 25% نوٹ فرمائیے، اللہ کرے کچھ لے کے جائیں، ڈاکٹر صاحب فلاں صاحب بیٹی کو بھیج رہے ہیں غیر دین، اللہ نہ لائے ہو وقت، نہ لائے ہو وقت، بطور مثال کہہ رہا ہوں، غیر دینی معاشرے میں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹی پردہ کرنا، پردہ کرنا، پردہ کرنا، شاندار بات ہے، بس اسلم جی نوٹ کرو، بات یہیں تک رکتی ہے، یہ کچھ اور بھی کہتے ہیں۔
اگر لقمان علیہ السلام کی نصیحت سے فائدہ اٹھائیں تو کیا کریں؟ بیٹی سہیلیوں کو پردے کا حکم دینا، بیٹی بے پردگی سے سہیلیوں کو روکنا، میڈم آئے بندریا اس کو کہنا اللہ کی غلام بنو، انسان بنو، اور بیٹی تیرے پردے کا حکم دینے پر، بے پردگی سے روکنے پر اگر کوئی تجھے تان و تشنیع کا نشانہ بنائے، آپے سے باہر نہیں ہونا، لڑائی نہیں کرنی، صبر کرنا۔ میں اپنے سے شروع کر کے آخر تک سب کو یہ سوال دے کے بھیجتا ہوں، کیا کوئی نیک سے نیک لوگ ہم میں سے اس طرح نصیحت کرتے ہیں اولاد کو؟ میرا سوال واضح ذہن کے نہیں؟ ایسی نصیحت کرنے والے تو الحمدللہ ہیں، بیٹی پردہ کرنا، اللہ ان کو باقی رکھے، لیکن نوٹ فرما لیجئے اس آیت کی روشنی میں یہ 25% نصیحت ہے۔ ران صاحب واضح بات، 75% کدھر ہے؟ اور جب 100 میں سے 25% ہوگی تو ذہن بیٹا حساب کرو کون سا گریڈ ہے؟ A+ ہے یا اس سے بھی کوئی اوپر ہے؟ F کون سا ہے؟ F سے بھی کوئی نیچے جائے گا؟ F میں کوئی درجات ہیں کہ ایک ہی درجہ؟ کیسا برا پیڑ ہے، 100 میں سے 25 تک، اور یہ بڑا دیندار مدعا ہے، یہ بڑا دیندار نامکمل ہے، یہ ٹھیک راہ پہ ہے الحمدللہ، لیکن نامکمل ہے۔ اللہ کے لیے یہ درس لے کے جائیں، شیما صاحب لے کے جائیں، اور لے کے جائیں گے تو بچنے کی کچھ امید ہو سکتی ہے، وگرنہ بچ نہیں رہے، بچ رہے ہیں۔ گھروں میں دین بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ کمی کا ایک بڑا سبب یہ ہے، قال له صاحبه وهو يحاوره، کہ دین کی بات کہنے کا رواج مٹ رہا، اور اسی میں 10واں سبق اللہ کے ایک ایک بات پر غور کریں، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور اسی پر شاید وقت مکمل ہو جائے، انشاءاللہ بات روک، میں سمجھے اشارہ کر دینا، اسی پہ بات کو روک دوں گا۔ دیکھیے الفاظ مبارک، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے حوار کرتا تھا۔ عربی میں حاور یحاور باب مفعلہ ہے، اور باب مفعلہ یہ ہوتا ہے ادھر سے بھی بات ہے ادھر سے بھی بات، اس کے کرنے والے دو ہیں ایک نہیں، تو کیا مطلب ہو گیا؟ مناظرہ کرتا ہے، ڈیبیٹ کرتا ہے، اچھے طریقے سے جھگڑتا ہے۔ آج دین کے لیے کوئی ڈیبیٹ کرے، محاورہ کرے، مناظرہ کرے، کیا کہتے ہیں؟ منہ مناتے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ بدبخت دنیا کی کس بات کے بارے میں مناظرہ نہیں کرتے؟ ران صاحب سودا بغیر مناظرے کے کرتے ہو؟ گفتگو کرتے ہو کہ نہیں؟ کون سا سودا ہے؟ بہت بڑا برانڈ ہے اس کا، نواب صاحب کا، باتیں نہیں کرتا، لین دین میں قدم قدم پہ بات ہوتی ہے، کہاں سے چلتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں، اور دین کے بارے میں یہ بری بات ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے۔ اسی مقام سے انشاءاللہ آئندہ گفتگو کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔